الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال اللہ تبارک وتعالی قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون وعن عبادة بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءه ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءه او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم دوست بزرگوں، ان آیات کی ماتحتی میں جو میں نے خطبے میں پڑھی، پچھلی چند جمعات سے موت کے عنوان کو اختیار کیا ہے، پھر الگ الگ پہلوؤں کو بیان کرتے ہوئے موت کو کثرت سے یاد کرنے کے دنیاوی اخروی فوائد پر مستقل کلام کیا، پھر موت کی سختی کے سلسلے میں مستقل کلام کیا۔ چند باتیں اس عنوان کے تحت باقی ہیں، یوں سمجھو کہ یہ نچوڑ ہے جس کو اس وقت عرض کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق بھی نصیب فرماوے اور موت کی سختی سے ہم تمام کی حفاظت فرماوے۔ ایک آیت کریمہ تو میں نے پڑھی، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چیزوں کے ذائقے الگ الگ ہوتے ہیں، ذائقہ مزہ میٹھا بھی ہوتا ہے، ذائقہ مزہ کڑوا بھی ہوتا ہے، اسی طرح موت کا ذائقہ میٹھا بھی اور کڑوا بھی۔ لکھا ہے کہ جنہوں نے زندگی گزاری اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی والی، اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی اللہ کے احکام کی ادائیگی پر موقوف ہے، اور اللہ کے احکام کی ادائیگی بھی نبی پاک علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق ہو۔ تو جنہوں نے اس طرح زندگی گزاری، ملک الموت جب اس کے پاس آئیں گے روح قبض کرنے کے واسطے، جب انگلی یا تو انگلیاں سینے میں گھاریں گے، اس وقت موت کا پیالہ اس کو دیا جائے گا۔ موت کے پیالے کو جب وہ چکھے گا تو موت کا مزہ وہ میٹھا پاوے گا، موت کے مزے کو میٹھا محسوس کرے گا۔ اگر معاملہ برعکس ہے کہ غفلت والی زندگی گزاری ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتے ہوئے، رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑتے ہوئے، اللہ کے حکموں سے دور رہتے ہوئے، ملک الموت جب اس کے پاس پہنچیں گے، روح قبض کرنے کے واسطے سینے میں جب پنجہ گاڑیں گے، موت کا پیالہ پیش کریں گے، اس وقت موت کے مزے کو وہ کڑوا محسوس کرے گا۔ بہرحال کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، موت سے فرار ناممکن۔ چند باتیں اس سلسلے کی پچھلی جمعات میں عرض کر چکا۔
ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ کسی نے بھی کسی چیز کے ذریعے بھی موت کو ٹالا نہیں، مائی کا لال آج تلک پیدا نہیں ہوا، قیامت تلک پیدا نہیں ہوگا موت کو ٹالنے والا۔ اس لیے کتابوں میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ اگر موت کو ٹالا جاتا حکومت کے ذریعے تو فرعون کو موت نہیں آتی، اگر موت کو ٹالا جاتا مال اور دولت کے ذریعے تو قارون کو کبھی موت نہیں آتی، اگر موت کو حکمت اور دانائی کے ذریعے ٹالا جاتا تو حضرت لقمان حکیم کو موت نہیں آتی، اگر موت کو ہمت اور جوان مردی کے ذریعے ٹالا جاتا تو سہراب کو موت نہیں آتی، اگر موت کو خوبصورتی کے ذریعے ٹالا جاتا تو دنیا کے حسین کبھی موت نہیں پاتے، اگر موت کو محبت کے ذریعے ٹالا جاتا تو کوئی ماں اپنے گود میں پڑے بچے کو مرنے نہیں دیتی، اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے ٹالا جاتا تو کوئی نیک بیوی اپنے سامنے اپنے شوہر کو مرنے نہیں دیتی۔ موت ایک حقیقت، حقیقی فیصلہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، منظر کشی کری اشعار کے انداز میں کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج بو گیا تو کل ہماری باری ہے، کیسے کیسے گھر اجارے موت نے، کھیل کی تنوں کے بگارے موت نے، پہلوان کیا کیا پچھارے موت نے، سرو قد قبروں میں گارے موت نے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اگر حسن ظاہر پر جائے گا تو عالم فانی سے دھوکا گائے گا تو، اگر حسن ظاہر پر جائے گا تو عالم فانی سے دھوکا کھائے گا تو، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا تجھے، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا تجھے، غافل نہ رہ اے انسان ورنہ پچھتائے گا۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ عیش و عشرت کے واسطے اے انسان تو نہیں، عیش و عشرت کے واسطے اے انسان تو نہیں، یاد رکھ بندہ ہے مہمان تو نہیں، یاد رکھ بندہ ہے مہمان تو نہیں، غفلت و مستی تجھے شایا نہیں، یاد رکھ بندہ ہے، کر لے بندگی اگر نادا نہیں، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ ملے خاک میں کیسے کیسے اہل شام، ملے خاک میں کیسے کیسے اہل شام، ملے خاک میں کیسے کیسے اہل شام، ہوئے نامور بے نشا کیسے کیسے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ موت سے کسی کو فرار نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دوسرے پارے میں ایک آیت کریمہ، اس آیت کریمہ کے ذریعے
اور اس کی ماتحتی میں ایک واقعہ منقول ہے تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے. اس واقعے کے ذریعے ہمیں یہ جاننا ہے کہ موت سے فرار کسی کو نہیں. آیت کریمہ ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نکل گئے اپنے گھروں سے, وهم الوف جو ہزاروں کی تعداد پر تھے, حذر الموت موت سے ڈر کر, موت سے گھبرا کر. فقال اللہ حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا, اللہ نے انہیں کہا کہ مر جاؤ, مر گئے. فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم, پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے, تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک جماعت تھی جو کسی بستی میں آباد تھی, مقیم تھی. وہاں پر طاعون وغیرہ کوئی بیماری پھیلی. موت کے ڈر اور گھبراہٹ سے بستی والے پوری جماعت ایک میدان میں چلی گئی. دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک وسیع میدان تھا, وہاں چلے گئے, وہاں پر مقیم ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اس قوم کو اور دوسری قوموں کو یہ بتلانے کے واسطے کہ موت سے بھاگ کر کوئی بچ نہیں سکتا, اللہ نے انہیں وہی پر مار دیا. واقعے کی تشریح اس طرح ہے کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں وسیع میدان میں مقیم ہوئے. اللہ نے دو فرشتے بھیجے, دو پہاڑوں کے دونوں سیروں پر فرشتے کھڑے ہوئے. ان دونوں نے اللہ کے حکم سے ایک چیخ ماری. ایک چیخ کے ذریعے اللہ نے ان تمام کو ڈیر کر دیا, موت کے حوالے کر دیا. آجو بازو والی بستیوں کو خبر پڑی, وہاں لوگ پہنچے. اب ہزاروں کی تعداد, وہم الوف ہزاروں کی تعداد میں تھے, 10,000 کا لشکر بتاتے ہیں. آجو بازو والے آئے. اب ہزاروں کی تعداد میں لاشیں پڑی ہیں. ان تمام کے واسطے کفن دفن کا انتظام کرنا مشکل کام تھا. اس واسطے انہوں نے لاشوں کے ارد گرد احاطہ کرتے ہوئے خطیرہ سا بنا دیا. ایک لمبے زمانے کے بعد بنی اسرائیل کے ایک نبی کا وہاں سے گزر ہوا. حضرت حزقیل علیہ السلام نام بتایا جاتا ہے. حضرت حزقیل کا وہاں سے جب گزر ہوا, خطیرے پر جب ان کی نظر پڑی, دیکھا کہ انسانی ہڈیاں بکھری پڑی ہوئی ہیں ہزاروں کی تعداد میں, تو وہاں پر کھڑے رہ گئے اور حیرت میں رہ. اللہ تبارک و تعالی شانہ نے وحی کے ذریعے پورا واقعہ انہیں بتایا, یعنی حضرت حزقیل علیہ السلام. تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی شانہ سے درخواست کری کہ باری تعالی تو انہیں زندہ کر دے. حضرت حزقیل کی دعا قبول ہوئی. اللہ نے انہیں زندہ کرنے کے واسطے حکم دیا حضرت حزقیل کو کہ تو ان کی ہڈیوں کو اس طرح مخاطب کر, ان کی ہڈیوں سے اس طرح خطاب کر, ایتها العظام ان اللہ یأمر ان تجتمعی, کہ بوسیدہ پرانی ہڈیوں تم جمع ہو جاؤ. ایک آواز پر ہڈیاں جمع ہونے لگی. دنیا جنہیں بے عقل بے شعور چیز سمجھتے ہیں, اور قرآن کہتا ہے اللہ نے ہر چیز کو وجود بخشا, ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا, اس کی مناسب اللہ نے اس کو فہم, عقل اور رہبری بھی کری ہے. الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى, قرآن کہتا ہے اللہ نے ہر ایک کی رہبری کری. برحال وہ بے جان ہڈیاں حضرت حزقیل کا اعلان سن کر اللہ کے حکم کی تابعداری کرتی ہوئی جمع ہوئی. پھر اللہ کا حکم آیا حضرت حزقیل پر کہ اب تو اس طرح انہیں مخاطب کر, ایتها العظام, اے ہڈیوں, ان اللہ یأمر, اللہ تعالی حکم دیتا ہے, ان تتسی لحما وعصبا, کہ تم اپنے اوپر گوشت کو چڑھا لو.
اپنے اوپر گوشت کو چڑھا لو اور اپنے پٹھوں کو درست کر لو، وجلدن اور اپنے چمڑوں کو بھی درست کر لو۔ اس اعلان پر یکایک حضرت حزقیل کے سامنے لاشیں کھڑی ہو گئی۔ پھر اللہ نے حکم دیا حضرت حزقیل کو کہ اب ان کی روحوں کو مخاطب کر، ایتھا الارواح، اے روحو، ایتھا الارواح ان اللہ یأمر، اے روحو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان تجتمع کل روح الی جسد، کہ ہر روح اپنے بدن سے مل جاوے۔ یکایک اللہ کے حکم کو سنایا حضرت حزقیل نے، بس تمام کے تمام کھڑے ہو گئے۔ جتنوں کو اللہ نے مارا تھا تمام کے تمام کھڑے ہو گئے، اور یہ تمام چاروں طرف دیکھنے لگے، اور ان تمام کی زبان پر یہ کلمات تھے، سبحانک لا الہ الا انت، اللہ تیری ذات پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ موت سے کسی کو فرار نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون، میرے محبوب میرے بندوں کو میرا یہ میسیج پہنچا دو کہ جس سے تم بھاگتے ہو فإنہ ملاقیکم، وہ تمہیں پکڑ لے گی، یعنی کہ موت۔ اب ایک دوسری بات یہ جاننا ہے، موت کے ذریعے ہمیں تو ہمارے اصل ٹھکانے کی طرف جانا، دنیا ہمارا اصل وطن نہیں، یہ تو وطن اقامت ہے، اصل وطن ہمارا آبائی حضرت آدم جہاں سے آئے تھے جنت سے، وہاں پر جانا، اور جنت میں جانے کے واسطے جنتی اعمال کی بھی ضرورت پڑے گی۔ پر آج موت کے ذریعے ایک تو اصل وطن کی طرف ہمیں لوٹنا، دوسری چیز یہ جاننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے انسانوں کو پیدا کرا، اور انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ انسانوں کو مارتے کیوں ہے موت کے ذریعے۔ تو اس سلسلے میں ایک روایت ہے جس کو عرض کر کے بات کو ختم کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے پوچھا کہ باری تعالیٰ تم لوگوں کو پیدا کرنے کے بعد مار کیوں دیتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے جواب یہ دیا کہ موسیٰ تو کھیتی باڑی کر۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے گندم کی فصل کاشت کی، تھوڑی مدت کے بعد فصل جب پک کر تیار ہو گئی، حضرت موسیٰ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب جب فصل پک کر تیار ہو گئی ہے تو دانوں کو الگ کر لیا جاوے، بھوسے کو الگ کر لیا جاوے، اس واسطے فصل کاٹ ڈال، دانے دانے ایک طرف اور بھوسا ایک طرف۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ کھیتی باڑی کرنے کے بعد جب فصل پک کر تیار ہو گئی تو نے یہ دانے اور بھوسا کیوں الگ کیے؟ وہی جواب تھا کہ باری تعالیٰ فصل پک کر جب تیار ہو گئی تو دانوں کو الگ کر لیا اور بھوسے کو الگ کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے جواب دیا موسیٰ میں بھی تو یہی کرتا ہوں، جب لوگوں کی زندگی کی فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو موت کے ذریعے دانوں کی طرح بازوں کو الگ کر لیتا ہوں اور بازوں کو بھوسے کی طرح الگ کر لیتا ہوں۔ دانوں کی طرح جن کو الگ کیا انہیں جنت میں بھیجتا ہوں، بھوسے کی طرح جنہیں الگ کیا انہیں دوزخ میں بھیجتا ہوں۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہے موت کی، بہرحال اللہ تبارک و تعالی شانہ نے زندگی دی ہے۔ موت سے پہلے کہا زندگی کو غنیمت جانے۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمسین، کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ اغتنم خمسا قبل خمسین، شبابک قبل حرمی، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ وصیحتک قبل وصیحتک قبل فقر، وصیحتک قبل سقم، اور اپنی صحت اور تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ وفراغک قبل شغلی، اور مشغولی سے پہلے
فرصت کو غنیمت جانو، وحیاتک قبل موتک، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ موت کے عنوان کے تحت جتنے پہلو بیان کیے گئے، موت کو کثرت سے یاد کرنا، اللہ اس کی بھی توفیق نصیب فرماوے۔ موت کی شدت تو اللہ موت کی شدت سے بھی ہم تمام کی حفاظت فرماوے، موت سے پہلے توبہ نصیب فرماوے، موت کے بعد کام آنے والے اچھے کرے بھلے کاموں کو کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔